آج جو ٹاپک ہے وہ ہے 40 روزے اور مسیحت۔ یہ کون سا سیزن چل رہا ہے؟ لینڈ سیزن۔ کتنے دنوں پر مہید ہے؟ پہلے ایک مختصر سی تعریف جو ہے، ڈیفینیشن فاسٹنگ کی، اس کو پہلے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ روزے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ لینٹ سیزن کے روزے ہیں یا اپنی راستہ بازی دکھانی ہے دنیا کو، اپنے بہن بھائیوں کو، رشتے داروں کو، یا طرح طرح کے کھانے کھانے ہیں چرچ میں آ کے جب روزہ کھولنا؟ مقصد کیا ہے؟ کیونکہ ایک چیز بالکل کلیئر ہے کہ روزے کا جو مطلب ہے وہ ہے فاقہ کشی، اپنی جان کو دکھ دینا، خدا کے حضور میں اپنی قربانی پیش کرنا، اس کو کہتے ہیں روزہ۔ اور پھر خدا ہماری قربانی کے عوض ہمیں برکت دیتا ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم برکت زبردستی لے لیں، لازمی ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے تو وہ سن بھی لے، اس کی مرضی ہے، وہ سنے نہ سنے۔ اگر تو ہماری صورت اس کی ہتھیلی پہ ہے تو ضرور سنے گا، اگر نہیں ہے تو پھر جب تک نہیں آتی تب تک تو نہیں سننے لگا۔ اس لیے یہ کچھ چیزیں جو روزے ہم رکھتے ہیں، آج کل ہمارے بہن بھائی رکھ رہے ہیں، کلیسیوں میں روزے رکھے جا رہے ہیں۔ روزہ رکھنا اچھی بات ہے، روزے سے ہمیں روحانی ترقی ملتی ہے، روزے سے ہمارا دھیان خدا کی طرف رہتا ہے، کلام کی طرف رہتا ہے۔ روزہ نہ رکھنے کا کہیں حکم نہیں ہے، روزہ رکھنے کا حکم ہے، لیکن کچھ کنڈیشنز کے ساتھ پھر روزہ رکھیں، اور جو مقصد آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ کیا ہم سارا سال لینٹ سیزن کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیزیں چاہیے، یہ دکھ ہے، یہ مصیبتیں ہیں، یہ ہمیں تکلیفیں ہیں، یہ بیماریاں ہیں، یہ ہم روحانی طور پہ چاہتے ہیں، یہ ہم دنیاوی طور پہ چاہتے ہیں؟ لینٹ سیزن آئے گا، روزے رکھیں گے، پھر وہ سب کچھ ملے گا۔ کیونکہ روزہ کنڈیشن کے ساتھ ہے۔ آج کیونکہ ٹاپک میرا 40 روزے اور مسیحت ہے، اس لیے پہلے اس کو ختم کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 40 ڈیجٹ کہاں سے آئے؟ 40 اور پھر اس کے ساتھ ایک اور ڈیجٹ بڑا استعمال ہوا ہے کلام مقدس میں، 7۔
پھر ایک اور ڈیجٹ ہے جو کلام مقدس میں کافی دفعہ استعمال ہوا ہے، 12۔ اب یہ 40 کا ڈیجٹ جو ہے یہ عدد، اس کا کیا مطلب؟ 40 ہی 40 دی گلاں یسوع مسیح تے جا کے مک گیا نا، انہیں 40 روزے رکھے سن، انہیں 40 روزے 40 دن دا ایک روزہ رکھیا سی، 40 دن اور رات کا ایک روزہ۔ 40 کا عدد جو ہے کلام مقدس میں اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ہم 7 کا ڈیجٹ ہے، وہ قابلیت کا نشان ہے۔ 7 کو ہم کہتے ہیں جی اس میں قابلیت پائی جاتی ہے۔ 7ویں دن خدا نے 6 دن میں سب کچھ بنایا، 7ویں دن کو مقدس ٹھہرایا اور 7ویں دن اس نے آرام کیا، اس لیے 7واں دن جو ہے وہ قابلیت کا ڈیجٹ ہو گیا۔ اوکے، 40 کا کیا مطلب؟ 12 کا کیا مطلب جو ڈیجٹ کلام مقدس میں درج ہے؟ اس ڈیجٹ کو اس لینتھ میں، ان روزوں میں، اس لیے میں نے یہ پیش کر رہا ہوں کہ ہم اس ڈیجٹ کو بھی سمجھ جائیں اور آگے پیچھے کے سارے سینیریو کو سمجھ جائیں کہ اصل میں ہے کیا ہے۔ 7 کا جو حصہ ہے وہ ہے گاڈلی پرفیکشن اینڈ کمپلیشن، خدا کی کاملیت اور تکمیل۔ 7 کا ڈیجٹ، لیکن ہمارا آج کا ڈیجٹ جو ہے، آج کا عدد 40 ہے، تو اس کا ہے completion and accomplishment of God's purpose, plans، خدا کے منصوبے کیا ہیں؟ خدا کے منصوبے، ارادے کی تکمیل اور سر انجام دینا، یہ 40 عدد کی تعریف ہے۔ پھر بول رہا ہوں تاکہ جو لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، وہ اس کو کلیئرلی لکھ سکیں۔ خدا کے منصوبے اور ارادے کی تکمیل اور اس کو سر انجام دینا، یا آپ کہہ سکتے ہیں پورا کرنا، بجا لانا، مختلف طریقوں سے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ 40 کا انسان ڈیجٹ، عدد کب سے استعمال ہوا اور ہوتا چلا آ رہا ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے میں بھی بچپن سے یہی سمجھتا تھا کہ یہ 40 روزے خدا نے حکم فرمایا ہے۔ اب پتہ نہیں میں نے کتنی جگہوں پر اپنی جوانی تک، جب تک علم نہیں تھا، میں نے اپنے دوسرے مذاہب کے بھائیوں کے ساتھ تذکرہ کیا کہ تاڑے 3 ہے، ساڑھے 40 ہے، تاڑا 6 پیاریاں کا روزہ، ساڑھے 8 پیاریاں کا روزہ، اور غرور محسوس کرتے تھے یار بڑا روزہ۔ لیکن یہ کلام مقدس کے ساتھ جڑا ہوا عدد ہے۔
کلام مقدس میں ایک حکم ہے، انسانی تعلیم اور انسانی حکم اگر ہم مانیں اور خدا کو رد کریں، خدا کے ارادوں اور منصوبوں کو رد کریں، تو وہ شخص ملعون ہو سکتا ہے۔ اس لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام پر عمل کریں، جو کلام میں لکھا ہے وہ پڑھیں، سنیں۔ اگر نہیں سمجھ آتی تو کلام سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے، اور جب ایمان آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو آپ خدا سے مانگیں، جو فیاضی سے دیتا ہے اس سے حکمت مانگیں، وہ کلام کے بید دیتا ہے، وہ کلام کی چھپی ہوئی باتیں آپ کے سامنے لے آتی ہیں۔ لیکن مانے خدا کے زندہ کلام کو، اس کے علاوہ کوئی دوسری تعلیم، کوئی حکم، کوئی کونسل، کوئی ڈینامینیشن ایکسیپٹیبل نہیں ہے اگر اس میں کلام کو عزت نہیں دی جاتی۔ اس لیے 40 کا عدد چند اہم جگہوں پر جہاں استعمال ہوا اس پہ جلدی سے غور کرتے ہیں۔ یاد کراتا جاؤں گا، آپ کو یاد آتا جائے گا 40 کہاں ہے۔ نو کے دور میں چلتے ہیں، کتنے دن پانی چڑھتا رہا اور کتنے دن بعد نو نے کھڑکی کھولی؟ 40ویں دن۔ اس کے لیے حوالہ جات اگر آپ لکھنا چاہیں ضرور لکھیں۔ پیدائش 7واں باب اس کی 4تھی آیت، اور کھڑکی کھولنے والا 7واں باب 11ویں آیت۔ اس کے بعد موسیٰ کوہ سینا 40 دن اور رات کے 2 دفعہ اس نے روزہ رکھا۔ روزے نہیں کہوں گا کیونکہ وہ بھی روزہ 40 دن کا ایک روزہ، نہ اس نے کچھ کھایا نہ اس نے کچھ پیا۔ پھر اس کے لیے حوالہ جات لکھنا چاہیں تو خروج کی کتاب ہے، اس کا 24واں باب 18ویں آیت ہے، اور 34واں باب 28ویں آیت ہے۔ اس کے بعد ایلیا کی باری آئی، پہلا سلاطین اس کا 19واں باب 8ویں آیت۔ اس نے بھی خدا کے حضور 40 دن اور رات کے روزے رکھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 40 دنوں کا ایک روزہ دن اور رات کا، جس میں نہ اس نے کچھ کھایا نہ اس نے کچھ کیا، تو ایک انسان کتنے دن بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتا؟ تو میرے بیٹے نے بتایا کہ جی 7 دن 7 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ تو ایک انسان کا دماغ سوچتا ہے کہ 40 دن تک وہ کون سے انسان تھے جو 40 دن تک نہ کھایا نہ پیا اور 40 دن کا ایک ہی روزہ دن رات کا رکھ لیا۔ تو وہاں پہ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ وہ انسان تو تھے
انسان تو تھے، انسانی تخم سے پیدا ہوئے تھے، خداوند یسوع مسیح کو تو ایک الگ درجہ حاصل ہے، لیکن یہ سارے خدا کے نبی تھے، اور انہوں نے 40 دن اور رات کا جو روزہ رکھا ہے وہ خدا جانے اور خدا کا نبی جانے۔ کیا خدا نے اپنی حضوری میں ان کو کھلایا پلایا، یا جس نے ہمیں بنایا ہے وہ چاہے تو کوئی انسان ساری عمر نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے تو زندہ رہ سکتا؟ اس میں کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ خدا ناممکنات کا خدا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو 40 دن کا روزہ، پھر تو نہمیہ کی بات کریں تو نہمیہ نے 120 دن کا روزہ رکھا۔ اب 40 کو بھول جائیں، 120 دن پر چلتے ہیں۔ خدا اپنے لوگوں کو سنبھالنا جانتا ہے۔ اگر اس میں سے ہم کچھ نکالنا چاہیں اپنے مقصد کے لیے، دوسروں کو بیان کرنے کے لیے، تو ہم کلام میں آمیزش کرنے کے برابر ٹھہریں گے، کیونکہ یہ خدا اور اس کے نبی کا معاملہ ہے۔ 40 دن کلام کہتا ہے نہ اس نے کچھ کھایا نہ اس نے کچھ پیا، تو بالکل ایسا ہی ہوا کہ نہ اس نے کچھ کھایا نہ اس نے کچھ پیا۔ اب اگر میں اس کو کرے دوں کہ کسی طرح سے مجھے پتہ چل جائے کہ موسیٰ کو نیچے سے خوراک مہیا کی گئی تھی، اس کے لوگ نیچے سے پہاڑ پر چڑھے اور جا کر اس کو خوراک پہنچائی اور اس نے چھپ کر کے کھالی ہوگی، کہ میں دنیا میں معتبر بن جاؤں گے تو آپ کو کچھ پتہ نہیں، میں کاٹ لیا جائے۔ ایسا نہیں ہے میرے پاس، ایسا نہیں ہے، کیونکہ موسیٰ، ایلیا خدا کا کہ چنے ہوئے نبی ہیں۔ اس کے بعد ڈینیل نے 40 دن کا روزہ رکھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ خدا 40 برس تک بنی اسرائیل سے بیزار رہا۔ زبور 95 اس کی 10ویں آیت۔ اور اسرائیل اس مقدس جگہ پر جانے سے پہلے 40 دن تک رکے رہے، انتظار کرتے رہے کہ وہاں 2 شخص گئے ہیں، وہاں کا حال آ کر بتائیں تاکہ پھر ہم اس مقدس سرزمین پر جا سکیں۔ پھر جاتی جولیت آپ سب کو یاد ہو، فلسطین۔ جاتی جولیت ساؤل کی بادشاہ تھا اس وقت ساؤل، اور اس کو فلسطین جو ہے نکل کر 40 دن تک جاتی جولیت ساؤل کو للکارتا رہا کہ نکال اپنا کوئی جوان جو میرا مقابلہ کر سکے۔ اور 40 دن بعد خدا نے داؤد کو وہاں پہ بھیجا کہ چل مقابلہ کر۔ تو مقابلہ کیا تھا؟ وہ 100 بائی 5 کا مقابلہ تھا۔ وہ اتنا
بڑا اور یہ داؤد چھوٹا سا، کیا مقابلہ بنتا ہے؟ لیکن اگر خدا چاہے تو ایک چینٹی جو ہے وہ ہاتھی کو مار سکتی ہے۔ یہ اس قسم کا ہی مقابلہ ہے۔ تو وہ 40 دن تک للکارتا رہا۔ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ داؤد کے ہاتھ سے جو فتح ملی تھی، اس کے بعد انہوں نے فلسطینیوں کا خاتمہ کر دیا تھا۔ تو 40 کا ڈیجٹ جو ہے اس میں کمپلیشن پائی جاتی ہے، اکمپلشمنٹ پائی جاتی ہے۔ سر انجام دیا جاتا ہے جو منصوبہ یا ارادہ کیا۔ خدا نے ارادہ کر لیا تھا کہ جاتی جولیت داؤد کے ہاتھوں فنا ہوگا، تو اس نے فنا کر دیا، لیکن ہوا وہ 40 میں۔ ہم سب کو نئی زندگی ملی، ورنہ ہم تو ہوتے بھی نہ۔ 40ویں دن کشتی کی کھڑکی کھلی تھی کہ پتہ چلے زندگی ہے کہ نہیں۔ 40 دن تک خدا اس زمین پر پانی برساتا رہا۔ اور اس سے آگے بڑھے، اسرائیل نے 40 برس تک من کھایا ہے۔ 40 سے ایک برس اوپر نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، یسوع مسیح پہ آتے ہیں۔ یسوع مسیح 40 دن تک زندہ ہونے کے بعد دکھائی دیتا رہا، تعلیم دیتا رہا، کھاتا پیتا رہا اپنے لوگوں کے ساتھ۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، 40 دن کا دن اور رات کا روزہ۔ اب یہ جو سارے 40 دن اور رات کے روزے ہیں، ان کا کیا مقصد ہے؟ آئے نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں کلام کیا کہتا ہے۔ متی کی انجیل میں میرے ساتھ آ جائیے 6 باب۔ چوتھے باب، متی 4 باب، پہلی آیت میں لکھا ہے، اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ کس سے آزمایا جائے؟ ابلیس سے۔ کس کو لے کر گیا؟ یسوع۔ کون ہے یسوع؟ خدا کا بیٹا، اور خدا مجسم ہوا ہے، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ یہ اس یسوع کی بات ہو رہی ہے کہ یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ اب جنگل میں وہ پہنچ گیا، ابلیس سے آزمایا جانا ہے، وہ کر کیا رہا ہے؟ 40 روزوں میں۔ 40 روزوں میں اس لیے ہے کہ وہ ابلیس سے آزمایا جائے اور اس پہ فتح پائے۔ جو کام باپ نے بیٹے کے ذمے لگایا ہے اس کو بخوبی سر انجام دے۔ تو جب یہ کام لینا تھا تو پھر 40 روزے رکھوائے۔
تاکہ اکمپلشمنٹ اس نے وہ 40 روزے آگے پڑھیے لکھا ہے اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی. اب آگے ہو گیا جی, آگے لکھا اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. آزمائش شروع ہو گئی. پہلے 40 روزے رکھے تاکہ وہ تیار ہو سکے اس ابلیس کے سر کو کچلنے کے لیے. اس نے 40 روزے رکھے اور خدا کے اس منصوبے اس پلان کو پورا کیا کہ ساری دنیا کی نجات کا انتظام کیا جائے ایک شخص کی قربانی کے وسیلہ سے. اور یسوع مسیح نے صلیب پہ جان دے کے ساری دنیا کے لیے کفارہ پیش کر دیا. آج جو خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا, جو یسوع پر ایمان لائے گا کہ وہ مجسم ہوا اور خدا کا بیٹا ہے, وہ گناہ سے مفت ہوا. آج ہمیں بیل و بچڑوں کے خون کی ضرورت نہیں ہے, ان کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ خدا نے اس کا انتظام کیا. اور یسوع مسیح نے صلیب پر اپنے آخری کلمے میں کہا تمام ہوا. جیسے اب کسی دوسرے رہنما کی, کسی دوسری کتاب کی اور کسی تعلیم کی, کسی برا کی ضرورت نہیں رہی, کیونکہ اب وہ جو منصوبہ پلان عزیزو, یسوع مسیح نے تو 40 دن کا ایک ہی روزہ رکھا تھا. اگر ہم کہتے ہیں کہ یسوع نے رکھا ایسی تیسی بھی رکھا, روز کے 40 روزے رکھ کے یہ عمل ہم سال میں کسی بھی دن کر سکتے ہیں. 365 دن کا لینڈ سیزن ہے. لیکن اگر 40 روزوں کی بات کرتے ہیں, کچھ مسیحی ہمارے کہتے ہیں کہ یہ 40 کا عدد جو ہے یا 40 روزے جو ہیں یہ یہودیوں کی شریعت میں ہے, اور خداوند یسوع مسیح نے کیونکہ یہودیوں کی شریعت کو پورا کیا تھا, اس نے 40 روزے رکھے, تو اس نے رکھے تو ہم نے بھی رکھے. اب یہودیوں پہ چلتے ہیں. یہودی کہتے ہیں کہ جب وہ بابل کو گئے تھے اسیری میں, اس وقت تو کوئی روزہ تھا ہی نہیں. جب واپس آئے تو روزے مقرر ہوئے, اور وہ بھی عزیزو دن بتائے دیتا ہوں تاکہ غلطی کا احتمال نہ رہے کہ کون کون سا دن تھا روزے رکھنے کا. بدھ اور جمعرات یہ 2 دن وہ روزہ رکھتے تھے. پیر اور جمعرات, پیر اور جمعرات کو وہ روزہ رکھتے تھے, اور اسیری کے بعد 4 اور روزوں کا نفاذ ہوا. اب جو مسیحی بہن بھائی یہ کہتے ہیں کہ یہ 40 روزے یہودی شریعت میں تھے, تو تلمود جو ہے اس کے حساب سے
7वें महीने की 10वीं तारीख एक सालाना रोजा मूसा ने मुकर्रर किया। इसके अलावा उसने किसी रोजे का हुक्म नहीं फरमाया शरीयत में। और उसके बाद सीरी के बाद 4 और रोजों का निफाज। इसका मतलब है जब ये असीर होकर बाबल में गए हैं तब एक रोजा था, और उसके बाद जब असीरी के बाद वापस आए हैं तो 4 और रोजे। अगर रेफरेंस लिखना चाहें तो जिक्रिया की किताब उसका 8वां बाब 19वीं आयत में और गिनती 29वां बाब 7वीं आयत में आप देख सकते हैं। इसके अलावा 40 रोजे तालमूद या यहूदियों की किसी भी किताब में शरीयत में किसी जगह 40 रोजों का जिक्र नहीं है। इसका मतलब है कि फिर ये 40 रोजे जो हैं ये यहूदियों की तरफ से तो हमें नहीं मिले। अब यहूदियों से अगर पीछे चले जाए तो किसी खुदा के चुनाव के बगैर किसी इंसान ने 40 रोजे या किसी कौम ने 40 रोजे नहीं रखे। जब खुदा इंसान से डायरेक्ट बात करता था, जब खुदा ने अपना पहला अहद जो है वो अब्राहम के साथ बांधा है, उसको 40 रोजों का हुक्म नहीं दिया। वो कट्ठे 5 रोजे का हुक्म नहीं देता है, 4 रोजे निकालो। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 40 रोजे आए कहां से? क्या ये कलामे मुकद्दस में खुदा का हुक्म है जिसको हम लेंट सीजन कहते हैं, या ये इंसानी तालीम और हुक्म है? ये देखना है, क्योंकि यहूदियों में 40 रोजों का कोई वजूद नहीं। याद कराता हूं, शायद आपको याद आ जाए। मत्ती की इंजील जिस जगह पर खुदावंद यीशु मसीह दुआ करने के लिए ऊपर गए हैं पहाड़ पर, तो जब शागिर्द पीछे गए हैं तो उन्होंने देखा है कि 3 लोग खड़े हैं। अब बताएं कौन कौन थे? हाँ, किसी को कुछ पता हो कि वो लोग कौन कौन थे? यीशु मसीह एक तो था, यीशु मसीह, उसके साथ 2 दूसरे लोग कौन थे? चलें देखते हैं। 7वां बाब मत्ती की इंजील निकालिए। सतारवां बाब उसकी 2री और 3री आयत। और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की माने चमका और उसकी पोशाक नूर की माने सफेद हो गई। और देखो मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए दिखाई। कौन था? ये कौन से हजरात हैं जिन्होंने खुदा के मिशन की तकमील के लिए, खुदा के इरादे और प्लान की तकमील के लिए 40 रोजे रखे हैं? ये वही लोग हैं जो इस कदर खुदा के करीब हैं कि वो किस शक्ल में, किस जगह पर मीटिंग हो रही है। और देखो मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। बस क्या हुआ? उनके सामने उसकी सूरत बदल गई।
اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا۔ اب 40 روزے جنہوں نے رکھے وہ تو خدا کی مرضی سے، خدا کے اس پلان کو پورا کرنے کے لیے، ابلیس کی آزمائش پر فتح پانے کے لیے رکھے۔ روزہ وہ جو روزہ رکھا گیا وہ ابلیس پر فتح پانے کے لیے رکھا گیا، لیکن جب 4-5 لوگ ہوں گے تو ہم اس کو کہیں گے انہوں نے روزے رکھے۔ اس لیے وہ جو روزے رکھے گئے وہ خدا کی طرف سے مقرر ہے، ایسے نہیں رکھے۔ جو پلان موسیٰ کو ملا، موسیٰ نے اس پلان کو پورا کیا، بنی اسرائیل کو سلامتی سے نکال کے لے آیا۔ اپنی غلطی سے اس مقدس سرزمین پر نہیں جا سکا، ورنہ اس کے ذمے جو کام خدا نے لگایا تھا، جو پلان تھا، وہ اس نے پورا کیا۔ اور اس کے لیے اس کو ایک دفعہ 40 دن کا روزہ نہیں رکھنا پڑا، بلکہ اس نے 2 دفعہ اس کو اس قدر زیادہ ایسی بدکار قوم اس کے پلے پڑ گئی تھی جس کو اس کو نکالنے کے لیے کس قدر محنت کرنی پڑی کہ اس کو 2 دفعہ اور وہی جنہوں نے 40 روزے رکھے تھے وہ کھڑے ہیں، آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ ہوں دسو خوراک کتوں ملتی سی؟ اب کچھ سمجھ آ رہی؟ نوجوان سوال کرتے ہیں کہ جی خوراک ان کو 40 دن تو زندہ نہیں رہ سکتے انسان، تو ان کو خوراک کہاں سے ملتی ہوگی؟ چلو ایک اور انسانی خیال یہ ہے، آج کل بھی کہتے ہیں جن جنہوں نے پرانیاں خوراکاں کھاتیاں نے وہ ذرا تھوڑا جہا برداشت کر لیتے ہیں۔ چلو اور انسانی خیال کر لیتے ہیں کہ اس وقت تو وہ بالکل ہی خالص ہر چیز ہوتی ہوگی، تو کیا خالص خوراکیں اس وقت وہ کھاتے ہوں گے؟ تو چلو 7 دن نہ صحیح تو 14 دن کٹ لیتے ہوں گے، وہ 20 دن کٹ لیتے ہوں گے، لیکن جب تک خدا نہ چاہے، خدا اپنا پلان پورا کرنے کے لیے، اپنے منصوبے ارادے پورے کرنے کے لیے سمندر کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کو اس میں سے گزارنے کے لیے اس نے سمندر کے 2 حصے کر دیا اور زمین کو خشک کر دیا تاکہ اس کی مقدس قوم جو ہے اس میں سے گزر کر پار جا سکے۔ خدا ایسے اپنے منصوبے پورے کرتا ہے۔ تحصیل ہے کہ سیزن کے کتنے منصوبے پورے کرنے 40 روزے رکھ کے روزہ۔ آج لینٹ سیزن میں 7 سال کا بچہ بھی روزہ رکھ رہا ہے، 10 سال 12 سال 15 سال بھائی ہمارے بچے بھی روزہ رکھ رہے ہیں، اسی نہیں رکھیں گے۔ وہ میں نے کرنے کی کوشش کی ہے، کچھ خدا کے خادموں کے ذریعے سے بھی علم حاصل کر کے 40 دنوں کا یہ جو روزہ ہے، لینٹ سیزن ہے، میں لینٹ سیزن کو ساتھ ساتھ رکھ رہا ہوں کہ جب ہم کنکلوژن پہ پہنچے تو ہمیں ایزی ہو بات سمجھنے میں۔ A period of testing
40 days. A period of testing, trial or spiritual preparation. ایک امتحانی یا تجرباتی جائزہ، پڑتال اور روحانی تیاری کا وقت. اب پتہ نہیں میں نے اس کی انگلش صحیح لکھی ہے کہ نہیں، اردو میں نے آپ کو بتا دیا. میرے نزدیک یہ اس کی تعریف بہتر ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم نے 40 روزے، جہاں جہاں 40 کا عدد آیا، روزوں کو بھی ہٹا کے عدد جہاں پہ 40 کا آیا، 40 کے عدد کو بھی لے لیں، 40 روزوں کو بھی لے لیں، تو اس کی ایک تعریف بنتی ہے، ڈیفینیشن. 40 کا عدد جو ہے اس کی بہتر میرے نزدیک تعریف یہ ہے کہ پیریڈ آف ٹیسٹنگ، ٹرائل اور اسپرچل پریپریشن. اب دیکھتے ہیں 40 روزوں کا یہ جو لینٹ سیزن ہے، جس کو ہم سارے مسیحی بہن بھائی پتہ نہیں انکار کیوں نہیں کرتے. اس کی ریزن مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. جب ہم بات آپس میں کرتے ہیں تو ہم ایمان یہی رکھتے ہیں کہ نہیں لینٹ سیزن تو کچھ بھی نہیں ہے، روزے تو کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن لینٹ سیزن کو ماننا بھی ہے. دوغلا پن خدا پسند نہیں کرتا. 2 کشتیوں کا سوال کبھی کامیاب نہیں ہے. ہپولائٹس ایک شخص تھا، ہپولائٹس. یہ اٹلی میں پیدا ہوا، روم میں. 236 میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے AD، اور پیدائش لگ بھگ کوئی 187 کے قریب. عمر تھوڑی تھی، لیکن یہ ایک بہت اہم شخصیت تھی. تھیالوجی کا ماہر تھا، مختلف علوم جانتا تھا. اس شخص نے پہلی دفعہ 40 روزے رکھنے یا اس کا تعارف کروایا کلیسیا نے، کیونکہ یہ پہلے چرچ آف روم کا ایلڈر تھا، بعد میں یہ بشپ ہو گیا. اور مینجمنٹ کے لیے، کلیسیا کو مینیج کرنے کے لیے اور اسپرچویلٹی کو کلیسیا میں لانے کے لیے ہپولائٹس نے 40 روزے جو خدا اپنے لوگوں کو مامور کرتا تھا، اس ٹیسٹنگ پیریڈ کے لیے اس نے کہا کہ وہ 40 روزے اگر ہم اپنی کلیسیوں میں رائج کر دیں تو ہماری اسپرچویلٹی بڑھ سکتی ہے، ہمارا دھیان 40 دن تک تو خدا کے حضور میں رہے گا، رفاقت بڑھے گی، اور ہم 40 دنوں کے روزے جو ہیں لینٹ سیزن کو ہم متعارف کرواتے ہیں. کنایا کی کونسل اس آئیڈیا کو دیکھتی رہی، جانچتی رہی، چرچز میں سب چیزیں دیکھتی رہی کہ آیا ہم اس کو اگر رائج کریں، اس میں سے خامیوں کو نکالیں، اس کی ایک ترتیب بنائیں، اور بالآخر
325 AD میں لینٹ سیزن جو ہے وہ خداوند کی کلیسیوں میں رائج کر دیا گیا، اور اس کا آغاز ایش ویڈنسڈے سے کیا گیا۔ اب ہلکا سا اشارہ دیتا ہوں، ٹاٹ اوڑھنا، راکھ سر میں ڈالنا، ماتم کرنا، رونا، آہو نالا کرنا، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے بعد مسیحوں کو روا ہے یا نہیں؟ پھر بدھ دی راہ کا کی مطلب ایش ویڈنسڈے؟ ہم کیوں ماتم کریں؟ ماتم کریں وہ گدھ، ماتم کریں وہ جنگلی جانور جن کو فنا کرنے کے لیے بادشاہوں کا بادشاہ آنے والا ہے، وہ ماتم کریں، ہم کیوں؟ ہمارا تو خوشی کا وقت ہے۔ جنہوں نے خداوند یسوع کو قبول کیا ہے ان کا تو زبردست ٹائم چل رہا ہے، ہم کیوں ماتم کریں؟ ہم کیوں اپنی جان کو دکھ دیں؟ ہم کیوں فاقہ کشی کریں؟ ہم ضرور فاقہ کشی کریں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل 6 باب میں ضرور کہا ہے، جب یوحنا کے شاگردوں نے سوال کیا تو اس نے کہا کہ یہ ضرور رکھیں گے، ابھی تو لالا دن آ رہے، دلہا براتیوں کے ساتھ ہے تو براتی کیوں رکھیں گے روزہ؟ ہاں، جب دلہا ان سے الگ کیا جائے گا تو یہ روزے رکھیں گے۔ آج اگر ابلیس کا مقابلہ کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو کمزور محسوس کریں تو ضرور ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ کلیسیاں میں ایک دن مقرر کیا جاتا ہے کلیسیا کی بیداری کے لیے، خدا کے خادم کے لیے، اس پاسٹر کے لیے، تمام انتظامیہ کے لیے ایک چرچ میں ایک روزہ مقرر کیا جاتا ہے تاکہ ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکیں، اور بعض اوقات زیادہ روزے بھی رکھے جاتے ہیں تاکہ شکست دی جا سکے۔ یہ طریقہ شروع سے رائج ہے۔ موسیٰ نے بھی کفارہ کا روزہ جو ایک رکھا تھا 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو، وہ بھی اسی لیے رکھا، لیکن سیدھے 350 کے بعد پوری کلیسیا جڑی ہے وہ تے 40 روزیاں دے وچ بٹی گئی، تو پھر 325 دن جو ہیں ان میں بھی آپ نے روزے رکھنے ہیں اپنی روحانی مضبوطی کے لیے، 40 روزے بھی رکھ رہے تھے۔ تب 40 روزے تو ہو گئے، 40 دن تو ہو گئے مقدس، ہے جی؟ لینٹ سیزن کو مقدس کہا جاتا ہے نا، تو یہ تو 40 دن ہو گئے مقدس۔ ایش ویڈنسڈے سے پہلا مقدس دن شروع ہوا، اس تو پہلوں دے جڑے دن سن وہ مقدس نہیں، اور اس لینٹ سیزن کے بعد کے دن مقدس نہیں۔ ہمارے لیے 365 ڈیز 24/7 مقدس ہے۔ ہم 40 دن کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ رپو نے جو بھی تعارف کروایا، جو بھی بیج بویا،
کونسل نے جو بھی فیصلہ دیا، ہم خدا کے کلام کو ماننے والے لوگ ہیں، کسی انسان کی روایت، تعلیم، باتوں، علم پر یقین نہیں رکھتے۔ اس لیے جب 365 ڈیز ہی مقدس ہے، جب 365 ڈیز ہی ہم اپنے زندہ خدا کے ساتھ ہیں، یسوع مسیح میں زندگی بسر کرتے ہیں، تو پھر وہ زیادہ ضرورت ہے ضرور رکھیں روزے۔ جب آپ کو ضرورت ہو روحانی مضبوطی کے لیے، کسی ضرورت، کوئی آپ کی ضرورت ایسی ہے، کوئی مشکل ایسی ہے جس میں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نکلنا مشکل ہو رہا ہے، دعاؤں کا جواب بھی نہیں آ رہا، تو ضرور خدا کے حضور میں روزے کے ساتھ جھکیں۔ خدا دعاؤں کو سنتا ہے، لیکن روایتاً نہیں۔ یہ اختیاری ہے، لازمی نہیں ہے۔ روزے رکھنے مسیحوں پر لازمی نہیں ہے۔ یہودی شریعت میں 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ یہودیوں پر لازم ہے، ہم پہ لازم نہیں ہے، اختیاری ہے۔ رکھنا ہے باوقت ضرورت، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، رکھنا چاہیے اپنی مضبوطی، روحانی مضبوطی کے لیے، ترقی کے لیے۔ لیکن اگر کوئی بیمار ہے، اب کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے، کوئی بی پی کا پیشنٹ ہے، کدھر لے جاؤ گے؟ وہ تو ہاتھ پیرا تھا روزہ رکھ کے مصیبت سے پہ گیا نا۔ پھر مختلف کلیسیاں کہتی ہیں کہ جی آگ پہ پکا نہیں کھا سکتے، مختلف کلیسیاں کہتی ہیں گوشت نہیں کھانا، باقی جو مرضی کھائی پی رکھو۔ اور کوئی نہیں 4 گھنٹے کا روزہ رکھ لو، جہاں 4 گھنٹے تو رکھ سکتا، خدا 4 گھنٹے کے حساب سے برکت دے دے گا، جہاں 6 کا رکھے گا 6 کا حساب سے برکت دی۔ اپنی منڈی لائی ہے۔ خدا نے روزہ 8 پہر کا مقرر کیا ہے، شام سے شام تک۔ اگر روزہ رکھنا ہے تو پھر شام کو شام تک کا رکھو، 8 پہری روزہ۔ کلام کو پورا کریں، اپنی سہولت پر نہیں۔ خدا آپ کی قربانی کو ضرور پسند کرے گا اگر 8 پہر کا روزہ رکھیں گے، جیسے اس نے فرمایا ہے۔ 8 پہر کے بعد ہی خدا آپ کے روزے کو قبول کر سکتا ہے۔ اپنی سہولت دے نال یہ تو چنگا نہ رکھو، چنگے کام ہی کر لو، اپنے مال چنگے کر لو، غریباں دی مدد کر دو، کسی نے روٹی کھوا دو، کسی نے کپڑے پوا دو، وہ کام کر لو، زیادہ بہتر ہے۔ روزے رکھن دو، کسی نے معاف ہی کر دو۔ جڑے کروڑ اپنے اندر رکھے نے، انہاں نوں کڈو باہر، معاف کرو۔ کلام کہتا ہے معاف کرنا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ معافی کر دیں۔ روزہ رکھا گیا، 40 روزے ہیں، 40 دنوں کا ایک روزہ رکھا گیا، معاف کر دو۔ یہ بھی نہیں کرنا۔ اور لینٹ سیزن گزارنا کے شوق بھی ہے۔ روزے کا مخالف نہیں ہوں، لیکن انسانی احکام دینے والوں کا مخالف ہوں، کیونکہ کلام ہمیں اس کی کسی قسم کی تعلیم نہیں دیتا۔ پھر آخری بات کر کے کلام کو کلوز کروں گا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ زناکاریاں، بدکاریاں، حرام کاریاں، نشے بازیاں، شراباں پی کے تو کوئی نہیں، لینڈ سیزن میں 2 روزے رکھا گے، گناہ والی معافی مل جائے۔ کیا یہ آئیڈیا ٹھیک ہے؟ اس لیے
गुनाहों की माफी सिर्फ यीशु के नाम से मिलती है। जिन्नी मर्जी फाका कशी कर लो, जिन्नी मर्जी तुसी रोटी ना खाओ, बीमारियां च पे रहो, ਤੁਹਾਡਾ शौक है करो पूरा। नजात खुदावंद यीशु के नाम से मिलनी है, यीशु पर ईमान लाने से नजात मिलनी है। जितनी मर्जी रोजे रख लो, रोजे रखने से नजात नहीं मिलती। ये बिल्कुल कान खोल के सुन ले, रोजे रखने से नजात नहीं मिलती। नजात के लिए यीशु मसीह पर ईमान लाना पड़ता है। यीशु मसीह पर ईमान लाना पड़ता है कि वो खुदा का बेटा है। यीशु मसीह पर ईमान लाना पड़ता है कि वो मुजस्सम हुआ हमारे लिए, फिर नजात मिलती है। रोजे जितने मर्जी रखी रखो, नजात से ताल्लुक नहीं है। रोजे का फायदा आपको उस वक्त होगा जब आप नजात याफ्ता हो और अपनी रूहानी ताकत मजबूती के लिए, कायम रहने के लिए आप समझते हैं कि मुझे किसी सपोर्ट की जरूरत है, तो रखिए रोजा खुदा के हुजूर में, खुदा आपको ताकतवर बना देगा। लेकिन नजात का इससे कोई ताल्लुक नहीं। गुनाहों की माफी का रोजे के साथ कतई कोई ताल्लुक नहीं है। कलामे मुकद्दस में हमें किसी जगह पर इसका तस्वर नहीं मिलता। नए अहदनामे में, पुराने अहदनामे में लोगों ने अपनी गलतियों की माफी के लिए काट ओढ़े, रोजे रखे, फाका कशी की, अपने सर पर खाक डाली, जितना डाउन टू अर्थ हो सके हुए, ताकि खुदा उनको माफ कर दे। आज खुदावंद यीशु मसीह के आने के बाद जो खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब सवाल आखिर में यह पैदा होता है कि ये लैंड सीजन किसका आजाद करता है। कंक्लूजन पे हैं, जितने ऑनलाइन हैं वो भी ध्यान से सुने। 40 रोजे और मसीहत मज़मून है। हमारी मसीहत में ये 40 रोजे कहां से आ गए? क्या ये खुदा का हुक्म है? क्या ये यहूदी शरीयत में यहूदियों को हुक्म है? क्या यीशु मसीह ने 40 रोजे रखने के बाद आपको हुक्म फरमाया कि आप भी मेरी तरह 40 रोजे रखें? उसने तो 40 दिन का एक रोजा रखा। उसने वो काम किया जो खुदा आपकी मर्जी के मुताबिक। हमने उसके एक रोजे के 40 टुकड़े कर दिए, अब फिर 40 भी अपनी मर्जी न रखने हैं। हम दूसरों को बात करते हैं कि वो अपने रोजों में से रोजे खा जाते हैं। मैं कहता हूं कि हमारे क्रिश्चियंस अपने रोजों में से वक्त खा जाते हैं। इसलिए अजीजों, ये जिसका हुक्म है वो करते नहीं। आखिरी बात, काफी संजीदगी से ध्यान से कलाम सुना आपने। तो अक्सर जब मैं निकलता हूं तो इशारों पे मैं गुस्से में आ जाता हूं। उसकी वजह ये है कि ये कौम इशारा बंद हो जाए तो रोकनी नहीं, तो इशारा खोल जाए तो तोड़नी नहीं।
اسی طرح سے ہمارا مسیحیت میں یہ حال ہے کہ جس چیز کا حکم فرمایا گیا ہے وہ ہم نہیں کرتے، جس کا نہیں فرمایا وہ خواہ ہم نے گلے ڈالی ہوئی ہے۔ اس نے ہمیں کہا کہ کوئی تمہیں نئے چاند، سبت، عید کے بارے میں قصوروار نہ کرے، کوئی آپ کو بلیم نہ دے۔ اور اس نے مقدس مجمع میں پاک عشاء کو اس نے عید ٹھہرایا، جو اس میں شامل ہوتے ہیں وہ ہماری عید ہے، اور عید کا کھانا پاک عشاء ہے۔ مقدس مجمع ہفتے کے پہلے دن ہماری عید ہے، وہ عید نہیں منانی، ایسٹر تے کرسمس منانا ہے، وہ دو عیداں نے۔ پھر پاک شراکت جیڑی کے مقدس کھانا ہے عید دا، وہ نہیں کھانا، کرسمس ڈنر کھانا ہے جی۔ ایسٹر کا وہ کیا سن رائز سروس میں جو ناشتہ دیا جاتا ہے وہ کھانا ہے، لیکن وہ مقدس کھانا جس کے وسیلہ سے ہم خداوند یسوع مسیح میں خداوند یسوع ہم میں قائم ہے، وہ نہیں کرنا۔ جو روحانی ترقی کے لیے ہم خود سے روزہ مقرر کر سکتے ہیں، ہمیں آزادی ہے خداوند یسوع مسیح میں، ہم نے وہ نہیں کرنی۔ ہم 40 روزوں کے پابند ہونا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو آخر میں کرسچینٹی میں اور دیگر مذاہب میں صرف ایک فرق ہے، گریبان میں جھانکنا آپ کا کام۔ کرسچینٹی دیگر دنیا کے تمام مذاہب میں جس کو گھسیٹا جاتا ہے کہ مذہب ہے، وہ مذہب اس لیے نہیں ہے کیونکہ دیگر تمام مذاہب میں جب ہم اس مذہب کو دیکھتے ہیں، پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آگے سے ملتا ہے کہ یہ ہمارے لاز ہیں، یہ مانیں گے تو یہ ملے گا، یہ نہیں کریں گے تو نہیں ملے گا۔ کرسچینٹی میں فرد واحد ہے جو خداوند کا نام لے کر نجات پائے گا۔ اس کے علاوہ آپ پہ نہ تو کوئی پابندی ہے، نہ کسی چیز کی آپ کو فکس کیا گیا ہے، آپ کو آزادی ہے، آپ اپنی مرضی سے عید منائیں، ہر ہفتے آپ اپنی مرضی سے عید کا مقدس کھانا کھائیں، آپ اپنی مرضی سے ایسٹر ڈنر کریں، ایسٹر کا ناشتہ کریں سن رائز کا، یا کرسمس ڈنر کھائیں، آپ مرضی ہے۔ تسی 2 عیداں منانیاں نے یا تسی 52 عیداں منانیاں نے، it depends on you۔ خدا نے آپ کو آزاد چھوڑا ہے تاکہ آپ اپنی مرضی سے اس کو عزت اور جلال دے سکیں۔ خدا